ایک کسی امیر ایماندار شخص نے ایک سمندر کا ٹھیکہ لیا اور وہ 30 دن کا تھا، اور کہانی یوں تھی کہ وہ کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر سمندر میں آیا اور انہوں نے سمندر سے قیمتی موتی حاصل کرنے، سپی جس کو شیل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر وہ قیمتی موتی چھپے ہوتے۔ سو پہلا دن گزرا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا میں تمہیں یسوع مسیح کے نام سے سمندر میں بھیجتا ہوں، جاؤ اور قیمتی موتی لے کر آؤ۔ کچھ بھی نہیں آیا۔ 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، 25 دن گزر گئے، 28 دن گزر گئے، 29 دن گزر گئے، اور اب آخری دن تھا 30 تاریخ، اور وہ روز اپنے لوگوں کو یسوع مسیح کے نام سے بھیج رہا تھا، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ اب آخری دن تھا اور اسے کروڑوں کا نقصان ہونے والا تھا، اور وہ بہت پریشان تھا کہ آج آخری دن ہے اور اگر مجھے کچھ نہ ملا تو میں تو کنگال ہو جاؤں۔ مایوس ہو کر کشتی کے کونے میں جا کر بیٹھ گیا، اس مایوسی کے ساتھ کہ میں آج بھی ان کو بھیجوں گا اور یہ خالیات آئیں گے، ان کو نہیں بھیج رہا۔ شیطان اس کے قریب آیا اور اس کو کہنے لگا کیوں پریشان ہے؟ اتنے دن سے تو نے اپنے خدا کو یاد کیا، اب مجھے بھی تو کر، ایک بار میرے نام سے بھیج کر دے، ہوتا کیا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے ایماندار شخص پریشان ہوا، وہ سوچنے لگا کہ میں شیطان کے نام سے کس طرح بھیجوں، لیکن بات کروڑوں روپے کی تھی، بات زندگی کی بربادی کی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے شیطان کے نام سے لوگوں کو بھیجنا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا ادھر آؤ، آج میں تمہیں شیطان کے نام سے بھیجتا ہوں۔ وہ پانی میں گئے اور سب ایک ایک سپی جو ہے وہ نکال کے لے آئے، قیمتی موتی۔ وہ بڑا خوش ہوا، وہ بہت خوش ہوا، اور جب وہ ان موتیوں کو دیکھ رہا تھا اور بڑی خوشی کی حالت میں تھا تو خدا نے اس سے بات کی، اتنی جلدی تو مجھ سے پھر گیا، ابھی دن گزرا بھی نہیں اور تو نے مجھ پر ایمان بھی نہیں رکھا، اور تو شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے جھنجھلایا، اب اس کے سامنے فیصلہ تھا کہ وہ موتیوں کو واپس سمندر میں پھینکے یا ان کو ڈوب کرے۔ بات کروڑوں روپے کی تھی، بات زندگی کی تھی، آخری وقت تھا۔ اس کی غیرت نے جوش مارا، اس کو شرم آئی، اور اس نے ان سارے قیمتی موتوں کو سمندر میں ڈوب دیا۔ اس کے جو نوکر تھے وہ چلا اٹھے، وہ کہنے لگے مالک تو نے کیا کیا؟ ہمیں 29 دن ہو گئے تو بھیج رہا ہے، یسوع کے نام سے کچھ نہیں مل رہا، اور ملا ہے تو تو نے سمندر میں پھینک دیا۔ کہنے لگا نہیں، مجھے ایسے پیسے کی ضرورت نہیں ہے جس میں خدا کی پریشان ہو۔ وہ بھی مایوس ہو گئے اور میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ خدا نے اس کو کہا مت کرو، پھر بھیجو ان کو، پھر بھیجو۔ اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، اب وہ نوکر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے سامنے یہ تھا کہ یسوع کے نام سے تو جب بھی گئے خالی ہاتھ آئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ بالآخر اس نے کہا نہیں،
کیونکہ وہ نوکر تھے اور وہ مالک تھا، اور اس کی بات کو اسے ماننا پڑا۔ اس نے کہا میں تمہیں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، جاؤ پانی کے اندر۔ اور وہ گئے اور ہر ایک دو قیمتی موتی لے کر اوپر آ گئے۔ ہم بعض اوقات بڑا جلدی کرتے ہیں، ہم بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں، ہم بعض اوقات نا امید ہوتے ہیں جب ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ اس وقت ابلیس ایسی ایسی طاقت ہے جو آ کر ہمارے ایمان پر کیا کرتی ہے۔ آئیے آج ہم سیکھنے لگے خدا کی برکت میں دکھ نہیں، خدا کی برکت میں دکھ نہیں۔ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، مثال 10واں باب، یہ ہماری جو آیت ہے جس پہ ہم آج بات کرنے لگے۔ یہ مثال 10واں باب اور اس کی 22 آیت پہ لکھا ہے، خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں۔ برکت خدا دے، دولت خدا دے، اور اس دولت میں دکھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خدا کا کلام واضح طور سے بیان کرتا ہے خدا ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور جس دولت میں خدا کی برکت ہوتی ہے اس میں دکھ نہیں ہوتا۔ ہم ایک کریکٹر پہ بات کرنے لگے، پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب، پیدائش کی کتاب اس کا باب 26۔ دیکھیے گا کہ خدا کس طرح برکت دیتا ہے، اور جو برکت خدا دے گا اس دولت میں کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ 12 آیت میں لکھا ہے، اور اسحاق نے اس ملک میں کھیتی کی اور اسی سال اسے 100 گنا ملا، اور خداوند نے اسے برکت دی۔ اسحاق نے کھیتی باڑی کی، ہم بھی کام کرتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں وہ بھی کھیتی کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں وہ بھی کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کھیت میں بیج پھینکا اور کیا ملا؟ 100 گنا ملا۔ 100 گنا کا کیا مطلب ہے؟ ایک بھی نقصان نہیں۔ کئی لوگوں کی سیلری کٹ جاتی ہے، کبھی غور نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، غور نہیں کرتے۔ 100 گنا اس کی کھیتی میں اس کو برکت ملی۔ یہی نہیں ہوا صرف، آیت 13 میں کیا لکھا ہے؟ اور وہ بڑھ گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی۔ کیا ہوتی گئی؟ یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی ہو۔ کچھ بھی نہیں تھا یہ، اسحاق کچھ بھی نہیں تھا، اس نے زمین میں بیج پھینکا اور کتنا ہوا؟ 100۔ لکھا وہ بڑھ گیا، اس کی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی بن گیا۔ ہم پرموٹ نہیں ہوتے جس جاب میں ہوتے، سالوں سال ایک ہی رینک میں ایک ہی پوزیشن میں کام کرتے رہتے، برکت نہیں آتی، آپ بڑھ نہیں رہے، آپ کا بزنس ترقی نہیں کر رہا، آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا آدمی۔ یہی کچھ نہیں ہوا۔ آیت 14 میں کیا لکھا ہے؟ اور اس کے پاس بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت سے نوکر چاکر تھے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور فلسطینیوں کو اس پر رشک آنے لگا۔ آپ نے غور کیا کہ فلسطینیوں کو اسحاق پر کیا آیا؟ رشک۔ کس چیز پر؟ کس چیز پر رشک آیا؟ اس کی برکت پر، اس کے بڑھنے پر، بڑا آدمی ہونے پر، امیر آدمی ہونے پر فلسطینیوں کو رشک آیا۔
रश का मतलब क्या है? उसके बराबर होने के बारे में सोचना, उसके बराबर होने के बारे में सोचना और उसकी बरकत को देखकर कुढ़ना। कई दफा लोग कुढ़ते हैं किसी की बरकत को देखकर, किसी को बढ़ता हुआ देखकर कि हम भी यहां तक पहुंचे। फिलिस्तीनियों को रश्क आया इसहाक पर कि हम भी इसके बराबर हैं, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। सिर्फ यही कुछ नहीं हुआ, और देखें जो बरकत खुदा देगा वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, वो रुकेगी नहीं, उसमें 100 गुना आपको बरकत मिलेगी। ये कुछ नहीं हुआ। 16 में क्या लिखा है, जरा गौर से सुनिए। उस मुल्क का जो हुक्मरान था अबीमेलेक, उसने इसहाक से कहा तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया। कैसी अजीब बात। मुल्क का हुक्मरान जो है अबीमेलेक, वो भी चला उठा, इसहाक हमारे पास से चला जा, बहुत दौलतमंद जोरावर तू हो गया। यहां मत रह, जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, आपकी बरकत कहां तक? एक ईमानदार जो खुदा के नाम से कहलाता है, उसे बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हुक्मरान कहने लगा इस मुल्क को छोड़ दे, तू हमसे ज्यादा जोरावर। कभी आपके बारे में भी किसी ने सोचा, आपके बारे में भी किसी ने कहा कि ये इतना जोरावर शख्स हो गया है, ये हमारे दरमियान तो हुक्मरान बन गया। याद रखें, गम जो है, गम खुदा की बरकत में शामिल नहीं होता। जो बरकत खुदा देगा उसमें गम नहीं होगा, लेकिन खुदा के बगैर हासिल होने वाली दौलत में जो है वो गम जरूर होता है। कई लोग करोड़पति बन जाते हैं, कई लोग अरबोपति बन जाते हैं, लेकिन उसमें गम होता है, उसमें खुशहाली नहीं होती, उसमें खुशी नहीं होती, उसमें इत्मीनान नहीं होता, उसमें गम ही गम होता है, क्योंकि वो खुदा की बरकत उसमें शामिल है। जैसे मैं उस दिन बता रहा था कि इब्राहिम जो है वो बादशाह से क्या कहता है, उनके 70 साल उनके बादशाह से, मैं तुझसे अपने फटे हुए कपड़ों के लिए धागा भी नहीं लूंगा और अपने बूटों के लिए तस्मे भी नहीं लूंगा, कहीं तू कल को ये ना कहे मैंने इब्राहिम को क्या किया, अमीर कर। किसी के पैसे से अमीर होना कोई बड़ी बात नहीं। आपका अपना पैसा जिसपे खुदा की बरकत हो, उससे आप अमीर होंगे तो आपका पैसा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आपकी कमाई में खुदा की बरकत शामिल होनी बहुत जरूरी है। मिसाल की किताब उसका 10 बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, खुदा के खौफ में बसर होने वाली जो जिंदगी है वो दराज होती है। जो खुदा के खौफ में जिंदगी बसर होती है वो दराज होती है। और शरीर वक्त से पहले क्या होते हैं, मर जाते हैं। वो शराब पीते हैं, नशाबाजी करते हैं, अयाशी करते हुए वो खत्म हो जाते हैं। खरबों के मालिक होते हैं, करोड़ों के मालिक होते हैं, लेकिन वो मर जाते हैं। लेकिन सादिक जो है, अमसाल 10 बाब और उसकी 28 आयत में लिखा है, सादिक की उम्मीद खुशी लाए। सादिक जिस चीज की उम्मीद करता है उसमें खुशी आएगी, लेकिन शरीरों की जिंदगी वो ताकत नहीं है। शरीर मर जाते हैं, लेकिन सादिक के पास जो दौलत होती है वो बढ़ती चली जाती है।
اگر صادق امیر نہیں ہے، اگر وہ ترقی نہیں کر رہا تو وہ صادق نہیں ہے۔ خدا کی برکت دولت بخشتی ہے، اور جو برکت خدا دے گا اس دولت میں دکھ نہیں۔ میں آپ کے سامنے دنیا کے 3 زبردست لوگوں کی ذکر کرنے لگا۔ جیسے ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ خداوند کا خوف عمر کی درازی بخشتا ہے، لیکن شریروں کی زندگی کوتاہ کر دی جائے، وہ ختم ہو جائے۔ میں 3 دنیا کے سپر آدمیوں کا نام آپ کے سامنے لینے لگا ہوں۔ نمبر 1 سکندر اعظم۔ سکندر اعظم جب اس نے قوموں کو مکمل طور پر فتح کر لیا تو وہ تب بھی تسلی نہ پا سکا۔ اس نے جب قوموں کو فتح کر لیا تو وہ تسلی نہیں پا سکا، اور وہ روتا تھا کہ کاش دنیا کا ایسا کوئی حصہ ہوتا جس کو میں فتح کروں۔ سکندر اعظم، لیکن عیاشی کی حالت میں وہ جوانی میں بن گیا۔ صادق ایسا نہیں، دنیا فتح کرنے والا شخص عیاشی کی حالت میں وہ جوانی میں کیا ہوا؟ اور سکندر اعظم۔ دوسرا نیپولین، یہ ایک بڑا زور آور اور فاتح شخص تھا۔ سکندر اعظم کے بعد نیپولین کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑا زور آور فاتح شخص تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ زندگی کے آخری اس نے جو لمحات ہیں وہ کس میں گزارے؟ جلا وطنی۔ شریروں کا انجام جو ہے وہ ہلاکت ہے، لیکن صادق لکھا ہے اس کی امید خوشی لائے۔ تیسرا آدمی ہے جولیس۔ اس نے لاکھوں لوگوں کا خون اپنے لباس سے رنگا تھا۔ جولیس نے لاکھوں اپنے دشمنوں کا جو خون ہے وہ اپنے کپڑوں سے رنگا تھا۔ اس نے 800 شہروں کو فتح کیا۔ 800 شہروں کو اس نے فتح کیا، اور آخر وہ اپنی ایک بہت بڑی فتح کے موقع پر جشن منا رہا تھا۔ اس کے ایک دوست نے خنجر لیا، اس کو مارا اور وہ مر گیا۔ بائبل کہتی ہے شریر کی توقعات جو ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں۔ شریر کی توقعات خاک میں مل جاتی ہیں، لیکن صادق کی امید جو ہے وہ خوشی لائی۔ اگر شریر آدمی دولت کٹھی کرتا ہے تو وہ اچانک مر جائے گا، تو اس کی دولت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن صادق جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا اور ترقی کرتا جائے گا۔ اس لیے امثال 10 اور اس کی 22 میں لکھا ہے خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے اسحاق کو اتنی برکت کیوں دی؟ اسحاق میں کیا خاص بات ہے؟ اسحاق نے کھیتی کی 100 گنا ملا، وہ بڑھتا چلا گیا، وہ امیر آدمی ہو گیا، یہاں تک کہ ملک کا بادشاہ ملک اس سے کہنے لگا یہاں سے چلا جائے، وہ ہم سے زوراور ہو گیا۔ اس میں کیا خاص بات کی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں اسحاق کے امیر ہونے کی۔ نمبر 1 اس کے باپ کی خدا سے وفاداری۔ اسحاق کے باپ کی خدا سے وفاداری۔ دوسرا اسحاق خود خدا پر بہت ایمان رکھتا ہے۔ میں اسحاق کی چند باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ خدا نے اس کو کیوں برکت دی۔ پیدائش کی کتاب اس کا 26 باب اور اس کی 24 آیت میں خدا نے کہا کیونکہ اسحاق خدا کی طرف سے مبارک ہے۔ اسحاق خدا کی طرف سے مبارک ہے۔ کیوں مبارک ہے؟ نمبر 1 پیدائش 26 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے وہ محنتی شخص تھا، وہ محنتی شخص تھا،
کئی لوگ محنت کرنا پسند نہیں کرتے، کئی لوگ محنتی نہیں ہوتے، وہ کام پہ بھی سوئے رہتے ہیں کیونکہ روٹیاں بہت ٹھوستے ہیں، کئی بہت کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ وہ کام بھی نہیں کر پاتے، سوئے رہتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں۔ یہ محنتی تھا، اسحاق محنتی تھا۔ دوسری بات پیدائش 26 اور اس کی 30 میں مہمان نواز تھا۔ کئی ایماندار مہمان نواز نہیں ہے، کئی ایماندار محنتی نہیں ہے، وہ محنت نہیں کرتے۔ اور اس میں چوتھی بات، وہ خدا کے لیے مسئلہ بناتا ہے۔ آج کتنے ایماندار ہیں جنہوں نے اپنے گھروں میں خدا کا مسئلہ بنا رکھا۔ ہمارے گھروں میں ہر ایک چیز کے لیے جگہ ہے، لیکن خدا سے ملاقات کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اپنے گھروں میں خدا کے لیے مسئلہ بنا، اسحاق نے خدا کے لیے مسئلہ بنا۔ اب ابراہیم کی برکت اس کو کیوں ملی؟ ابراہیم اس کا کیا تھا؟ ابراہیم اس کا کیا تھا؟ باپ۔ آپ سنیے نا غور سے، اسحاق کی جو برکت ہے اس میں دوسری وجہ اس کا باپ ہے۔ اسحاق کی پہلی برکت کی وجہ کہ وہ خود کیا ہے؟ محنتی۔ اب آپ محنتی نہ ہو اور آپ کہیں خدا مجھے برکت دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو محنتی بننا ہے، اپنے کام میں آپ کو وفادار اور دیانتدار نکلنا ہے۔ جیسے دانیل کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے کام میں دیانتدار۔ اب اس کے باپ کی وجہ سے اس کو کیوں برکت ملی؟ پیدائش 26 باب اور اس کی 4 آیت، ذرا اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، یہاں لکھا کیا؟ پیدائش 26 باب اور اس کی آیت 4، یہاں لکھا کیا؟ اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا۔ خدا اسحاق سے بات کرتا ہے، ابراہیم سے بات نہیں کرتا۔ ذرا سنیے غور سے، اگر آپ باپ ہیں تو آپ کان کھڑے کریں اور دھیان دیں خدا کے کلام کی طرف۔ خدا ابراہیم کے بیٹے اسحاق سے بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا اور کیا کروں گا؟ زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی۔ وجہ 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس لیے کہ تیرے باپ ابراہیم نے میرا حکم مانا، میری نصیحت پر عمل کیا، میرے احکام پر چلا، میرے قوانین کو مانا، اس لیے تیرے باپ کی وجہ سے برکت تیری نسل کو ملے گی۔ آپ کی برکت کس کو ملے گی؟ اسحاق خود بھی محنتی ہے، لیکن دوسری وجہ اس کا باپ ہے۔ خدا نے اسحاق کو کہا تیرے باپ ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو برکت دوں گا۔ کیوں؟ اس نے میری نصیحت پر عمل کیا، اس نے میرے حکموں کو مانا، اس نے میرے قوانین پر چلا اور میرے آئین پر عمل کیا۔ ہم کتنا کریں؟ ہم جو باپ ہیں اپنے بچوں کی خاطر کتنا خدا کو پیار کریں؟ کوئی نشے میں مست ہے، کوئی حرام کاری میں مست ہے، کوئی ریاکاری میں مست ہے۔ اپنے بچوں کے لیے برکت چھوڑیں، اپنے بچوں کے لیے برکت چھوڑیں۔ کس طرح؟ پیدائش 12 باب اس کی پہلی آیت، خدا نے ابراہیم کو کہا وطن کو چھوڑ دے۔ یہ اسحاق کا باپ، خدا نے ابراہیم کو کہا اپنے وطن کو چھوڑ دے۔ صرف یہی نہیں، رشتہ داروں کے بیچ سے بھی نکلا۔ دوسری بات، باپ کے گھر کو چھوڑ دے، اس ملک کو جو میں تجھے بتاؤں گا وہاں۔ آپ نے کیا چھوڑا؟ آپ نے کیا چھوڑا؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر آپ اپنی نسلوں کے لیے برکت چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو خدا کی بات ہے، آپ کی برکت آپ کی اولاد کی اولاد نسل در نسل آگے چلے۔ ہم خود ہی ٹھیک نہیں،
ابراہیم نے کیا کیا؟ اب جب اس کا بیٹا 17 سال کا ہوا تو خدا نے کہا ابراہیم اسے سوختنی قربانی کے طور پر مجھے پیش کر دیا۔ آپ نے کیا پیش کیا؟ ہم نے تو شاید ابھی تک کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ ہم نے شاید نیند کو نہیں چھوڑا بھی، ہم نے شاید ابھی تک بیوی کو لان تان کرنا بند نہیں کی، ہم نے ابھی تک بچوں کو گالیاں دینا بند نہیں کی، ہم نے آج تک فلموں کی طرف سے دنیا نہیں ہٹائی، ہم نے آج تک دنیا اس کی نفرتوں کی چیزوں کی طرف سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا۔ برکت کس طرح؟ آپ کو برکت نہیں مل سکتی جب تک آپ قربانی پیش نہیں کریں۔ چھوڑے آپ اپنے وطن کی مانت، اپنی بیوی بچوں کو پیار کریں، ان کے ساتھ مل کے دعا کریں، آپ کی دعا میں والا تک جائے۔ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا اور چاہتے ہیں کہ میں امیر ہو جو میری اولاد بھی امیر ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے جو آپ کے غلط رشتہ دار ہیں، ہم جڑے ہوئے ہم ان میں جڑے ہوئے، ان کے بچوں کے بپتسموں پر ہم جاتے ہیں، ہم ان کے 40ویں پہ جاتے ہیں، ہم ان کی برسیوں پہ جاتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ اس لیے کرتے ہیں رشتہ داری نہ ٹوٹ جائے، رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے، مالکوں کا مالک ناراض ہو جائے، کوئی بات نہیں، یہ ناراض نہیں۔ خدا یسوع نے کہا جو مجھ سے زیادہ کسی کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے بھائی ہے۔ خدا نے کہا چھوڑ دے ناطے داروں کو، چھوڑ دیا۔ اتوار کو گھر میں رشتہ دار آ جائے، عبادت میں نہیں آتا، عبادت میں اے آگے مسیح کے میں نہیں۔ یہ ہمارا خدا کے ساتھ لگاؤ ہے۔ چھوڑ دے باپ کے گھر، اگر آپ کا باپ ٹھیک نہیں الگ ہو۔ ابراہیم کا باپ ٹھیک نہیں تھا، خدا نے کہا چھوڑ تو چھوڑ۔ ہم جڑے ہوئے ہیں، اس گناہ میں جڑے ہوئے ہیں۔ خدا نے جب ان کو کہا اپنے باپ کے بت کو توڑ دے، توڑ دیا اس نے۔ آپ کو ایسا کرنا ہے۔ پیدائش 22 باپ اور اس کی 18 آیت، کیونکہ ابراہیم نے میری بات مانی اس لیے تیری نسل کے وسیلے زمین کی سب قومیں کیا پائیں گی؟ خدا نے اسحاق کو ایسی بھی کر دی، وہ خود بھی محنتی ہے اور باپ کی برکت بھی اس کی برکت میں شامل۔ آپ کی برکت آپ کے بچوں میں کیا شامل؟ اگر آپ کے بچے در بدر ہیں، اگر آپ کے بچے کسی مقام تک نہیں پہنچے، آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ آپ کے بچوں کو کسی جگہ پر ہونا چاہیے، کیوں نہیں؟ سادے کی اولاد کو خدا برکت دیتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے بچے ایمانداروں کے ان پڑھ بچے ہیں۔ کوئی سائیکل والے کے پاس بیٹھا ہو، کوئی درزی والے کے پاس بیٹھا ہو، کوئی کہاں۔ صادق کی اولاد بڑھنی چاہیے۔ خدا آپ کی برکت آپ کی نسل میں کیا کرتا ہے؟ منتقل کرتا ہے۔ خدا نے ابراہیم کے بعد اس کے بیٹے کو کیا کہا؟ پیدائش 26 باب اور اس کی 24 آیت، خدا اسحاق پر ظاہر ہوا، اور 26 باب اور اس کی 24 آیت میں اس کو کیا کہا؟ اور خدا اسی رات اسحاق پر ظاہر ہوا ابراہیم کی خاطر۔ آپ کے بچوں پر خدا آپ کی خاطر ظاہر ہو۔ آپ اگر خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو آپ کی خاطر خدا آپ کے بچوں پر ظاہر ہو۔ اگر وہ دکھ میں ہوں گے، اگر وہ مشکل میں ہوں گے تو خدا ان کو کیا دے گا؟ تسلی۔ دیکھیں میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس آیت کو غور سے سنیے۔ یہ اسحاق سے خدا بات کر رہا ہے، اور خدا اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل کو لاؤں گا۔ خدا واضح کرتا ہے اسحاق پر
इसहाक तू तो जो है बात तेरे इब्राहिम की भी है, वो मेरा फरमाबरदार है, उसकी खातिर तेरी नस्ल को बढ़ाओ। आपको ठीक होना। कितने बाप हैं जो सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए दुआ करते, उठते ही 10 बजे बिस्तर से नहीं जान चुकती है, सुबह उठे, उठना सीखे, सुबह दुआ करें हाथ उठाकर अपने बच्चों के लिए। देखें आपका घर तब्दील हो जाएगा, आपके बच्चों में बरकतें बसनी शुरू हो जाएंगी। हम दुआएं मरे हुए हैं, हमारे पास दुनिया के लिए टाइम है, खुदा के लिए कोई नहीं। बाइबल के कमाल की किताब उसका 16 बाब और उसकी 31 है, तू ईमान ला तो तेरा घराना क्या पाएगा। जहां बाप ईमान ले आएगा वहां खुदा उसकी औलाद को भी बरकत। मैं सोचता हूं अगर मेरा बाप ईमानदार ना होता पता नहीं कहां, हम पता नहीं कहां। सो बाप की वजह से, आपका बाप अगर खुदा में है तो उसकी वजह से खुदा आपकी नस्ल को बरकत दे। कितना जरूरी है कि बाप तब्दील हो। वो तो घरेलू मामला से नहीं निकल पा रहा, उसने कहा बरकत पा। बच्चों के लिए दुआ करें, सुबह उठना सीखे तो देखें खुदा आपको क्या देगा। खुदा ने सुलेमान को क्या कहा, 3 पहला उसका 11 बाब और उसकी 12। सुलेमान ने गलती की। देखें बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो वालिदैन को नहीं पता वो बाहर जाके क्या करता, इसलिए अय्यूब सुबह उठता था और सुबह उठ के कहता था, खुदावंद अगर इन बच्चों में से किसी ने कोई गुनाह गलती की हो तो आप इनको क्या करना, माफ कर दो। ये आप दुआ करता है, आपका फर्ज है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करें। आप अच्छे होंगे, आप मर जाएंगे, जिंदा भी नहीं होंगे तो भी खुदा आपकी खातर, मरे में ईमानदार की खातर उसकी औलाद को कभी नजरअंदाज नहीं करता। दाऊद मर चुका है, दाऊद जिंदा नहीं है, लेकिन खुदा उसके बेटे सुलेमान को क्या कहता है, 3 पहला उसका 11 बाब और उसकी 12वीं आयत में, तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर तेरे अयाम में तख्त नहीं छीनूंगा। बाप कोई भी नहीं है, मर गया हुआ है, बाप मर चुका है, लेकिन खुदा सुलेमान से कहता है तेरे बाप दाऊद की खातिर तेरी जिंदगी में तख्त नहीं छीनूंगा। तो कब छीनूंगा, जब तेरा बेटा तख्त पर बैठेगा, तेरे मरने के बाद। तू ठीक नहीं है इसलिए तेरा बच्चा ये मुसीबत भोगेगा। इसलिए ईमानदारों के बच्चे मुसीबतों में हैं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। आपके बच्चे इसलिए दुखों में जिंदगी बसर कर रहे हैं। खुदा ने सुलेमान से कहा तेरे मरने के बाद तेरा बेटा जब तख्त पर बैठेगा उससे मैं तख्त छीनूंगा, तुझसे नहीं छीनूंगा, क्योंकि तेरा बाप दाऊद मेरा वफादार था। हमें सीखने की जरूरत है, हमें ठीक होने की जरूरत है अपने बच्चों के लिए। बदल जाए अपने बच्चों के, अपनी जिंदगी को तब्दील करे, आसमान खुल जाए, आपके बच्चे अमीर हो। हम साल 10 और उसकी बाइसा है, खुदा की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख देती है। अब सवाल ही पैदा होता है कि एक बच्चा जो शराबी है, एक बेटा जो आवारा है, एक लड़की जो सही नहीं है, ईमानदार के बच्चे हैं, तो वो कहें कि जी कलाम में तो ये वादा हुआ है कि बाप की बरकत बच्चों को। बात ये नहीं है, एक और भी बात। वो बात क्या है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर आप खराब हैं तो आपके बाप की बरकत आपको मिलेगी, नहीं। खुदा क्या कहता है,
सलातीन पहला उसका 3 बाब 2 बाब और उसकी 4 आयत। सलातीन पहला उसका 2 बाब और उसकी 4 आयत में खुदा फरमाते हैं, अगर तेरी औलाद तेरी तरह मेरे तरीके पर चलेगी फिर वो बरकत की हकदार है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे आवारा हैं, शराब पी रहे हैं, अय्याशियां कर रहे हैं, हराम कारियां कर रहे हैं, बाप की बरकत मिलेगी, नहीं, ऐसी बात नहीं। खुदा कहता है अगर तेरी औलाद तेरे तरीके पर चलेगी फिर बरकत दूंगा उसको, अदरवाइज नहीं। अब सवाल ही पैदा होता, अगर एक बाप शराबी है, एक बाप आवारा है, एक बाप खराब है, तो उसकी औलाद बरकत के लिए क्या है? हिजकिय्याह की किताब उसका 18 बाब, हिजकिय्याह 18 बाब और उसकी आयत 14 में पढ़ता हूं। अगर एक बाप खराब है, बच्चा बरकत लेना चाहता है, तो बाप की बरकत तो नहीं है ना, तो बच्चा आगे उस बरकत को अपनी नस्ल में कैसे शिफ्ट कर सकता है? ये आयत मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, हिजकिय्याह 18 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, लेकिन अगर उसके यहाँ ऐसा बेटा पैदा हो जो तमाम गुनाहों को जो उसका बाप करता है देखे और खौफ खाकर उससे काम ना करे, बच्चा बरकत ले सकता है अगर अपने बाप के गलत कामों को ना करे, तो वो बरकत पे बरकत अपनी नस्ल के लिए आगे शिफ्ट करता चला जाए। आपने कुछ बखेरना है, बखेरेंगे तो क्या करेंगे? जमा करेंगे, अगर नहीं बखेरेंगे तो जमा भी नहीं। आइए एक और बरकत पाने का तरीका, अमसाल की किताब, अमसाल 11 बाब और उसकी आयत 24, अमसाल 11 और उसकी आयत 24, ये बरकत पाने का तीसरा तरीका। कोई तो पथराता है पर तो भी तरक्की करता है। सुने, कोई तो पथराता है पर तो भी तरक्की करता है, और कोई वाजिबी खर्च से दरे करता है पर तो भी कंगाल। पर तो भी क्या है? मतलब क्या हुआ इसका? शायद का क्या मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि हम फ्याजी से अपने आप को दौलतमंद बनाते हैं, हम अपने आप को फ्याजी से दौलतमंद बनाते हैं, हम जमीन पर माल जमा करने से कंगाल होते हैं। ये शायद का मैं आपको तशरीह कर, हम जमीन पर माल जमा करके क्या हो जाते हैं? कंगाल होते हैं, और जो कुछ हम बचाते हैं हम उसे खो देते हैं। और तीसरी बात है, जो कुछ हम देते हैं हम उसको बचाते हैं। आप जो खुदा के लिए देंगे आप उसको बचाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि दुनिया में हर शख्स दाई की देता है, आप कहेंगे मैं तो देता नहीं, तो ये कैसे हो? दुनिया में हर शख्स दाई की देता है, हर शख्स देता है दुनिया में दाई की। आप सोचते होंगे मैंने तो कभी दाई की दी, तो ये क्या बात है? सुनिए, नंबर 1 वो लोग जो खुदा को देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो जो डॉक्टरों को देते हैं, दाई की जाती है। दुनिया में हर शख्स दाई की देता है। नंबर 1 जो लोग खुदा को देते हैं, नंबर 2 जो डॉक्टरों को देते हैं, नंबर 3 जो मैकेनिकों को देते हैं, और नंबर 4 जो दांतों वाले दंदान को जाकर देते हैं। कई अगर आप दांत लगवाएं हज़ारों रुपये लग जाते हैं, डॉक्टर के पास चले जाए जेवर बेचना पड़ जाता है, दाई की पूरी निकलती है, पूरी दाई की निकलती है। इसे दुनिया में हर शख्स दाई की देता है। एक वो जो खुदा को देता है, एक वो जो डॉक्टरों को देता है,
ایک وہ جو مکینکوں کو دیتا ہے، ایک وہ جو دانت کے ڈاکٹروں کو دیتا ہے، دیتے سارے دائیں کی۔ اب ملاکی میں کیا لکھا؟ آئیے ذرا آپ تھوڑی تفصیل سمجھتے ہیں اس کو۔ دنیا میں ہر شخص دائیں کی دیتا ہے، سب دیتے ہیں دائیں کی، اگر کیونکہ میں نہیں دیتا تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، سب دیتے ہیں۔ ملاکی اس کا باب 3 اور اس کی آیت 10۔ اچھا، دائیں کی جو ہے یہ ہدیوں نذرانوں کے علاوہ ہوتی ہے۔ جو دائیں کی ہے یہ ہدیوں اور نذرانوں سے کیا ہوتی ہے؟ علیحدہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ اسی میں فٹ کر دیتے ہیں۔ پوری دائیں کی خدا کہتا ہے ذخیرہ خانہ میں۔ آپ سوچیں ذرا، یہودی لوگ شریعت کے متحد دائیں کی دیتے ہیں، یہودی لوگ شریعت کے متحد دیتے ہیں، اور مسیحی جو فضل کے متحد ہیں ان کو کتنا دینا چاہیے؟ لوگ دائیں کی نہیں دیتے، شریعت میں تھا، وہ شریعت میں تھی، ہم کیوں دیں؟ لیکن سنیں غور سے کہ جو مسیحی ہے، جو فضل کے متحد ہے، اس کو کتنا زیادہ دینا چاہیے؟ نہیں دیتے لوگ، دائیں کی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں شریعت میں تھا۔ یہودی شریعت کے متحد ہو کے دیتا ہے، ہم جو فضل کے متحد ہیں ہم کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں تو زیادہ دینا چاہیے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں تھا، فضل میں نہیں ہے، اس لیے نہ دیں، کوئی بات نہیں، لیکن کلام ایسا بیان نہیں کرتا۔ ملاکی 3 اس کی 8 میں خدا یاد دلاتا ہے کہ انسان مجھے ٹھگتا ہے، ایماندار ٹھگتا ہے، اور تم میرے حضور میں دائیں کی لانے میں کوتاہی کرتے ہو۔ خدا یہاں واضح کر، اس طرح تم مجھے ٹھگ کر اپنے اوپر لعنت لاتے ہو۔ جب ہم خدا کے ساتھ بد دیانتی سے چلتے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت آتی ہے۔ میں سائد کو پڑھوں، ملاکی 3 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ خدا کہتا ہے دائیں کی اور ہدیہ۔ آگے لکھے پس تم سخت ملام۔ جب ہم خدا کو ٹھگتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ پھر ہم لعنت کے نیچے آتے ہیں۔ 3 باب کی 10 آیت میں لکھا ہے، تم پوری دائیں کی دیانتداری کے ساتھ لاؤ، میں تمہیں برکت دوں، میں تمہیں برکت دوں۔ آپ کو یاد ہوگا امریکہ کے ڈالر پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ وی ٹرسٹ، کیا مطلب ہے اس کا؟ وجہ یہ دنیا کا واحد نوٹ ہے جس پر یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ ایسے امریکہ کس طرح امیر ہوا؟ یہ دنیا کا واحد ملک امریکہ ہے جو اپنی گندوں کو سمندر میں پھینک دیتا ہے، اتنی زیادہ ہوتا ہے۔ کہانی اس طرح ہے، ایک کسان تھا امریکہ، وہ کھیت میں کام کر رہا تھا، اس نے کھیت پر ہاتھ رکھ دیا ایک حصے پر، کہنے لگا خدا اس کا 10% تیرا، یہ جو حصہ ہے اس میں جو فصل ہوگی وہ تیری، اور اس کی فصل ہوگی، اور وہ امیر ہوتا گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھنا شروع کیا تو کس طرح امیر ہوا؟ اس سے بتایا خدا کو دینے سے۔ وہاں سے امریکن جو ہیں انہوں نے خدا کو دینا شروع کیا۔ ایک امریکن سے ہم خدا کے ساتھ رویہ صحیح نہیں رکھتے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لوکا 6 باب اور اس کی 38 آیت میں خدا یسوع مسیح نے کہا دیا تمہیں بھی کیا ہوگا؟
دو گے تو دیا جائے گا. میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کر اور ہلا ہلا کر اور لبریز کر کے تمہارے پلے میں ڈالیں، اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے. اس آیت میں یسوع مسیح بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبت اپنا اظہار پیسے سے کرتی ہے. آپ کس کو پیار کرتے ہیں؟ دولت کو یا اللہ؟ جب ہم کماتے ہیں ہماری تنخواہ میں خدا کا اتنا حصہ، یہ محبت خدا بتا رہا ہے کہ محبت کا اظہار پیسے سے ہوتا ہے. دوسرا کرنتھیوں 9 باب اور اس کی 7ویں آیت میں خدا فرماتے ہیں خوشی سے دینے والے کو میں کیا رکھتا ہوں؟ عزیز رکھتا ہوں. اب ہم نے عملی طور سے اس میں کیا سیکھا؟ ہم نے سب سے پہلی بات سیکھی کہ آپ کا خدا کے ساتھ چلنا، آپ کا محنتی ہونا، ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا، دعا کو ہونا، آپ کی برکت بچوں میں شفٹ ہو، بچوں میں شفٹ ہو. اگر آپ خدا کے ساتھ اس کے احکام قوانین پر عمل کریں گے، خدا کی بات سنیں گے، تو آپ کو جو خدا برکت دے گا وہ آپ کی اولاد میں منتقل ہوگا. اس لیے امیر تر امیر ہوتا جاتا ہے. 1-2 منٹ کی دعا سے کام نہیں بنتا. آپ کو رات کے پہروں میں اٹھنا ہے، آپ کو صبح اٹھنا ہے، برکت پانے کے لیے دعا کریں، خدا کے ساتھ رابطہ جوڑ لیں، پھر دیکھو اس کا آسمان آپ کے لیے کس طرح کھلے. اپنے روپے پیسے میں خدا کو شامل کریں، آپ امیر ہو جائیں. خدا آپ کو برکت پہ برکت دے گا اور خوشی کے ساتھ، اور اپنے مال کو آسمان پہ جمع کریں. اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کی زحاف کی طرح امیر آدمی ہو جائیں گے، اور لوگ آپ پر کیا کریں گے؟ رش کریں گے. وہ رش کریں گے، کاش میں بھی اس کی طرح کچھ دیر اس کلام پر غور کریں. ہم نے بڑی صفائی کے ساتھ ایک